بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا عمل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ اور ایک یہودی عورت نے کھجور کے کھوکھلے شگوفوں میں اور کنگھی کے دندانوں میں اور کنگھی میں لگے ہوئے بالوں میں یہ عمل کیا تھا جادو کا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ پر ایک عورت نے کنگھی میں جادو کیا ہے، جو فلاں کنویں میں وہ کنگھی دفن ہے۔ اس کنگھی کو نکال لیا گیا اور آپ سے جادو کا اثر جاتا رہا۔ اور اس قسم کی احادیث ملحدین کی گھڑی ہوئی ہیں، جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات کو باطل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات اور جادوگروں کے افعال میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور یہ ایک ہی قسم سے ہوتے ہیں۔ اگر ان جادوگروں نے جادو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ پر جادو ہوا، جادو کا اثر ہوا، جس طرح کہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہوتا تھا تو جادو کی وجہ سے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کیا یا نہیں کیا، یعنی خلط ملط ہو جاتا تھا معاملہ، تو یہ روایات قرآن کریم کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جادوگر اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور احادیث کہہ رہی ہیں، روایات کہہ رہی ہیں کہ یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ کامیاب کیسے؟ کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ 1 سال تک نامرد رہے، اور آپ جب کوئی کام کر لیتے تو پھر پوچھتے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر معاملات مشتبہ ہو جاتے۔ تو اس طرح کی روایات قول اور فعل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت نبوت کے خلاف ہیں، اور جبکہ اعتقاد اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں سے ہر فعل اور آپ کے اقوال میں سے ہر قول سنت اور شرعیت ہے، اور یہ روایات اس عقیدے کے خلاف ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی روایات قرآن کریم کی نفی اور تکذیب کرتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے کافروں کے اس قول کو رد کیا ہے جو وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جادو کیا گیا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم صرف ایک جادو زدہ مرد کی پیروی کر رہے ہو۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو ظالم قرار دیا جنہوں نے یہ قول کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے قول کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے، اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب روایات کہہ رہی ہیں کہ یہودیوں نے جادو کیا، وہ کامیاب ہوئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا، اور جو جادو کا قول کرے وہ ظالم ہے، اور جادوگر اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو احادیث جب قرآن کے معارض ہوں، مخالف ہوں، تو روایات کو ترک کر دیا جاتا ہے، قرآن کریم پر عمل کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جو نظریہ دیا وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا، جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ روایات جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کا ذکر ہے، وہ روایات کئی وجوہ سے صحیح نہیں ہیں، اور ان کے اندر ایک قسم کا اضطراب ہے۔ اور ان روایات کے صحیح نہ ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ بعض روایات میں جس کنگھی اور جن بالوں پر جادو کیا گیا تھا ان کو کنویں سے نکال لیا گیا،
اور بعض روایات میں ہے کہ ان کو کنویں سے نہیں نکالا گیا۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 5765، اس میں ذکر کیا گیا کہ اس کنگھے کو نکال لیا گیا، اور 5766 اس میں کنگھے کو نکالنے کا ذکر نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ بعض روایات میں ہے کہ جادو کے اثر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 5765۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی نظر متاثر ہو گئی تھی، آپ کو نظر کم آتا تھا، اور آپ دیکھتے کچھ تھے اور آپ کو نظر کچھ آتا تھا، معاذ اللہ۔ دیکھیے طبقات کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152۔ اور بعض احادیث میں جادو کے اثر سے آپ کی قوت مردانہ بھی متاثر ہو گئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سال تک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رکے رہے، یعنی مقاربت نہ کر سکے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ دیکھیے مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 19765۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ کنویں سے جب وہ شگوفہ نکالا گیا تو اس میں 11 گریں تھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور وہ گرہیں کھلتی جاتی تھیں۔ دیکھیے طبقات کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153۔ اور بعض روایات میں گرہوں کے کھلنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ احادیث، یہ روایات، ان کے اندر تعارض ہے، یہ اضطراب ہے، ان کے اندر ان روایات میں بہت اضطراب ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا قوی اعتراض ہے کہ ان لوگوں کو یہ خیال تک نہیں رہا کہ یہ جادو کیے جانے کا جو ذکر ہے واقعہ یہ مدینہ شریف کا ہے، اور یہ آیات سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ مکے میں نازل ہوئی ہیں ایک قول کے مطابق۔ تو جس حدیث کے متن میں اتنا اضطراب ہو تو ان سے تو احکام میں بھی استدلال کرنا جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ عقائد میں استدلال کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ جو خبر واحد صحیح ہو وہ بھی قرآن کے مقابل مزاحم نہیں ہو سکتی، جبکہ یہ حدیثیں تو صحیح بھی نہیں ہیں۔ حدیث صحیح وہ ہوتی ہے جو غیر معلل ہو، اور یہ حدیثیں معلل ہیں کیونکہ ان میں علل خفیہ قادحہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ احادیث منصب نبوت کے منافی ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ جادو کے اثر سے جماع پر قادر نہ ہوئے اور 1 سال تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رکے رہے۔ اور نہ مرد ہونا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے، اور اس میں مذکور ہے کہ آپ کی نظر میں بھی فرق آ گیا، اور بھینگا ہونا بھی معاذ اللہ یہ بھی لوگوں میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ نامردی اور بھینگے پن سے لوگ آر محسوس کرتے ہیں، اور نبی کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ اس میں کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو لوگوں میں معیوب اور باعث آر سمجھی جاتی ہو، اور لوگ اس بیماری سے نفرت کرتے ہوں، لوگوں کو اس بیماری سے گھن آتی ہو۔ اور نبوت کے شرائط میں سے یہ شرط بھی ہے کہ نبی ہر اس چیز سے صحیح سلامت ہو جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، جیسے ماں باپ کی بدکاری اور ایسے عیوب جن سے لوگ متنفر ہوں، برس اور جذام وغیرہ کی بیماری سے بالکل صحیح اور مبرہ ہونا یہ نبوت کے شرائط میں سے ہے۔ اور آپ پر پھر جادو کیا جانا اور اس کا اثر ہونا، نظر کا متاثر ہو جانا اور نامرد ہو جانا، معاذ اللہ، یہ ساری چیزیں منصب نبوت کے خلاف ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ دیکھیے سورہ صاد آیت نمبر 47۔ بے شک وہ سب نبی ہمارے نزدیک پسندیدہ اور بہترین لوگ ہیں۔ اور فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین،
کہ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام لوگوں سے پسند فرمایا، اور جس شخص کو ایسی بیماری ہو جائے جس سے 1 سال تک وہ اپنی ازواج سے مقاربت نہ کر سکے اور جس کو صحیح نظر نہ آئے، وہ تمام لوگوں سے پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سب کو سب جہان والوں پر منتخب کر لیا، پسند کر لیا، ہمارے پسندیدہ ہیں۔ تو جو شخص معاذ اللہ نامرد ہو اور اس کو نظر بھی نہ آئے، وہ پسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس قسم کی وضعی اور گھڑی ہوئی روایات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بنیاد ہی گرا دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ احادیث، یہ روایات صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی عظمت، شان، حرمت ہمارے دلوں میں پیوست ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت ہمارے دلوں میں بخاری و مسلم سے بھی کہیں زیادہ ہے، بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ یہ احادیث اضطراب اور تعارض سے قطع نظر ان میں تعلیل ہے، یہ معلل ہیں، اور ان میں متعدد علل خفیہ قادحہ ہیں جن میں قرآن مجید کی مخالفت بھی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی نفی بھی ہو رہی ہے۔ لہذا جو روایات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے منافی ہوں گی، ہم ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ان کے اندر علل خفیہ ہیں اور یہ قابل حجت نہیں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ ان احادیث کی یہ تعویل ہو سکتی ہے جو علامہ ابو بکر جساس نے بھی کی ہے کہ یہودیوں نے اپنے منصوبے کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور جن احادیث میں یہ جملے ہیں کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی بات کہی ہے حالانکہ وہ آپ نے بات نہیں کہی ہوتی تھی، اور آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، اور اس طرح کی دوسری جو خرافات بیان کی گئی ہیں، یہ سب کسی بے دین راوی کا اضافہ ہیں۔ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان عظیم ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے، اور اس سال تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی، تعلیمی اور فتوحات کے اعتبار سے بہت مصروف سال گزارا۔ اگر جادو کے اثر سے آپ کے حواس اور قوا 1 سال تک معطل رہے تو پھر اس سال میں اتنے کام سر انجام کیسے دیے گئے تھے؟ حدیث کی صحت کی تحقیق کرنے میں امام بخاری اور مسلم کی شخصیت مسلم ہے، لیکن بہرحال وہ انسان ہیں، فرشتے اور نبی نہیں ہیں، ان سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، اور خصوصاً وہ روایات جو عظمت نبوت کے منافی ہوں گے اور قرآن کریم کی آیات کے بھی خلاف ہوں گے، نصوص قطعیہ کے بھی خلاف ہوں گے، تو احناف کا مسلک یہ ہے کہ ان کو ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو لہذا ہم بھی ایسی احادیث کو جو قرآن سے بھی متعارض ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بھی معارض ہیں، عصمت نبوت کے بھی خلاف ہیں، تو ایسی احادیث کا اگر انکار کر بھی دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک احادیث ایک طرف ہوں اور عظمت نبوت و رسالت ایک طرف ہو تو ہم عظمت نبوت اور رسالت کو ترجیح دیں گے، احادیث کو ترجیح نہیں دیں گے۔